اللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی خصوصی توفیق کی بدولت ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اس کی یاد کرنے کے لیے، اس کے دین کی باتیں سننے کے لیے، سنانے کے لیے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں سربسجود ہونے کے لیے ہم اور آپ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ ہم تمام کا یہاں آنا، بیٹھنا، کلام کرنا، کلام سننا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرمائے، آمین۔ گزشتہ ایک ماہ سے قرآن حکیم کے حوالے سے مختلف عناوین کے تحت گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اور گزشتہ ہفتے کیونکہ ہمارے مہمان مقرر یہاں تشریف فرما تھے، اس وجہ سے درمیان میں ایک ہفتے کا تعطل وہ آیا تھا، اور آج انشاءاللہ ہم اسی سلسلے کو دوبارہ ربط کے ساتھ شروع کریں گے جہاں سے یہ سلسلہ منقطع ہوا تھا۔ اور آخری گفتگو جو ہم نے قرآن حکیم کے حوالے سے آج سے 2 جمعۃ المبارک قبل آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، وہ یہ تھی کہ قرآن حکیم کے جمع کرنا اور اس کا تدوین ہونا، یعنی اس کا قرآن حکیم کی صورت میں، کتابی صورت میں آنا، اس کے حوالے سے 3 ادوار وہ نہایتی اہمیت کے حامل ہیں جو کہ ہر مسلمان کو پتہ ہونے چاہیے، اس کی علم میں یہ بات ہونی چاہیے۔ اور پہلا دور جس پر ہم نے پچھلے جمعے کو گفتگو کی تھی وہ یہ تھا کہ پہلا دور مبارک وہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور مبارک تھا کہ جس میں قرآن حکیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہو رہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی صحابہ کرام میں تلاوت فرماتے، جو کاتبان وحی تھے وہ ان آیات کو لکھ لیتے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اس کا ایک دور، اس کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا۔ حدیث میں اس کے لیے عرضہ اور معارضے کا لفظ ہے کہ پیش کرنا۔ ہوتا یہ تھا کہ نبی علیہ السلام تلاوت فرماتے، صحابہ کرام اس کو نوٹ کر لیتے، اور پھر وہ نبی علیہ السلام کے سامنے اس کو دہراتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تصدیق فرماتے کہ ہاں جو تم نے لکھا یہی وہ وحی ہے جو نازل ہوئی تھی۔ اگر کسی لفظ میں کوئی کمی ہوتی، زیادتی ہوتی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی اصلاح فرماتے۔ صحابہ کرام نمازوں کے اندر، بالخصوص فجر میں، مغرب میں اور عشاء میں، جس میں قرات جہری ہوتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان آیات کی تلاوت بار بار سماعت کرتے، جس سے اس کی ترتیب اور تدوین ان پر واضح ہوتی، اور پھر اس کے نسخے بنا کر صحابہ کرام اپنے پاس خود بھی رکھتے تھے اور دیگر لوگوں کے اندر بھی اس کو پہنچایا جاتا تھا۔ اور ہم نے آخر نشست میں وہ واقعہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول فرمایا تھا تو آپ کی ہمشیرہ کے پاس باقاعدہ سورہ طٰہٰ کی لکھی ہوئی آیات موجود تھیں جن کی آپ تلاوت کر رہی تھیں، جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف سے انہوں نے چھپایا تھا، اور جب حضرت عمر نے استفسار فرمایا تو آپ نے وہ باقاعدہ آیات ان کو دکھائیں۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت میں آیات باقاعدہ لکھی ہوئی بے شمار صحابہ کرام تھے جن کے پاس موجود ہوا کرتی تھی۔ البتہ کہاں لکھی ہوتی تھی اس پر بھی ہم نے گفتگو کی تھی، اور یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ پارچمنٹس، جس کو عربی میں رق کہتے ہیں اور اردو کے اندر آپ چرمی کاغذ کہہ لیں، اس کے اوپر لکھی جاتی تھی۔ اونٹوں کے شانوں کی ہڈیاں، اس کے اوپر آیات لکھی جاتی تھی۔ جو کھجوروں کی پتوں کی چھالیں ہوتی تھی تو پتوں سے صاف کر کے ان چھالوں پر اس کو لکھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ
اور بھی کچھ چیزیں ہیں، جیسے ہرن کی چربی ہے اس کا بھی ذکر آتا ہے، اس پر لکھا جاتا تھا، چمڑے کے اوپر لکھا جاتا تھا. تو اس طریقے سے پتھروں کے اوپر یہ تحریر کی جاتی تھی. تو اس طریقے سے قرآن حکیم کی آیات جیسے جیسے نازل ہوتی تھی وہ جمع ہوتی جاتی تھی. یہ وہ وقت تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا وقت تھا. اور اس میں ہوتا یہ تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح قرآن حکیم کی نزول آگے بڑھتا چلا گیا، یعنی نبی علیہ السلام پھر مدینہ تشریف لے کر آ گئے، مدینہ شریف میں مزید آیات کا نزول ہوا، تو نبی علیہ السلام باقاعدہ صحابہ کو فرماتے کہ یہ آیت فلاں صورت میں فلاں مقام پر رکھ دی جائے، یعنی فلاں آیات کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے اس کو رکھ دیا جائے. تو باقاعدہ صحابہ کرام اس کو اپنے پاس لکھ لیتے تھے، نوٹ فرما لیتے تھے. اور حدیث میں یہ ذکر موجود ہے کہ کچھ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن حکیم ٹوکروں میں موجود تھا، اور کچھ فرماتے ہیں ہمارے پاس بوروں میں موجود تھا، کچھ فرماتے ہیں ہمارے پاس الماریوں میں موجود تھا، کچھ کہتے تھے صندوقوں کے اندر موجود تھا. مطلب یہ تھا کہ وہ جو چمڑا تھا، کبھی ہڈی تھی، کبھی وہ پارچمنٹ تھا، کبھی کوئی چیز تھی، تو جس پر وہ لکھ لیتے تھے اس کو اپنے پاس اسٹور کر لیتے تھے. تو اب وہ مختلف مقامات اور مختلف وقتوں پر نازل ہونے والی آیات ان کو جمع کرتے، تو وہ ظاہر ہے اس کو ایک تھیلے کے اندر کرتے، تو وہ بہت بڑا سا ایک تھیلا سا بن جاتا تھا جس میں ساری چیزیں موجود تھی. لیکن قرآن حکیم مکمل وہ اسی طریقے سے موجود ہوتا تھا. اور پھر وہ حدیث جس کے اندر یہ آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک سے پہلے آپ کے اوپر جب حضرت جبریل امین تشریف فرما ہوئے رمضان شریف کے اندر، یہ اکثر حدیث آپ نے سنی ہوگی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سال جبریل نے میرے ساتھ 2 مرتبہ دعا فرمایا. یعنی ہر سال جبریل جب آتے تھے رمضان شریف میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک مرتبہ پورے قرآن حکیم کا دور فرماتے تھے جو رمضان شریف میں اس وقت تک نازل ہو چکا ہوتا تھا. لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ کا آخری سال آیا، یعنی ظاہراً وصال مبارک سے پہلے، تو اس سال آپ نے فرمایا کہ اس سال جبریل نے میرے ساتھ 2 مرتبہ دور فرمایا ہے. یعنی جبریل نے پہلے مجھ سے قرآن سنا، پھر مجھے سنایا، اور پھر مجھ سے سنا اور پھر مجھے سنایا. یعنی مکمل قرآن حکیم 2 مرتبہ اس طریقے سے دور ہوا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میں آئندہ سال تمہارے درمیان موجود نہیں ہوں گا. یہ اس طرف اشارہ تھا کہ قرآن حکیم کے نزول کا تکملہ وہ اب ہونے والا ہے، اور قرآن حکیم اب مکمل ہونے والا ہے. تو وہ جو دور نبی علیہ السلام کے ساتھ جبریل امین کا ہوتا تھا، تو نبی علیہ السلام پھر اس کو مختلف اوقات میں صحابہ کرام کے ساتھ اس دور کو فرماتے. اور اس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی میں ہی قرآن حکیم مکمل طور کے اوپر مختلف جگہوں پر لکھا بھی گیا، پڑھا بھی گیا، صحابہ کرام کے سینوں میں بھی آیا. اور بے شمار صحابہ کرام ایسے تھے جو پورے قرآن حکیم کے نہ صرف حافظ تھے بلکہ حفاظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے پاس قرآن حکیم تحریری صورت کے اندر بھی موجود تھا. لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری وصال ہوتا ہے، اب دوسرا دور شروع ہو رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہراً پردہ فرما جاتے ہیں، اور مسلمانوں کے اوپر دشمنان اسلام کی یلغار شروع ہوتی ہے. اور آپ کی یہ علم میں بات موجود ہے، ہم گزشتہ زندگی اور جمعوں کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور کا جب ذکر کرتے ہیں تو اس میں یہ بات خاص طور پہ پیش کرتے ہیں کہ اس وقت کے اندر ایک تو مانعین زکوٰۃ ان کا فتنہ کھڑا ہوا، کہ یعنی مسلمانوں کے ہی کچھ گروہ تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا. پھر ایک طرف مسیلمہ کذاب، اس نے اپنی جھوٹی نبوت کا اعلان کر دیا تھا، اس کا مسئلہ کھڑا ہو گیا. اور اس طریقے سے مختلف طریقوں سے مسلمانوں کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ جو ہے شروع ہو گیا. ابھی یہ جنگیں جاری تھی، ظاہر ہے صحابہ کرام مختلف مقامات پر یہ جنگیں لڑ رہے تھے، جس کی تفصیل ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایام جب ذکر کرتے ہیں اس میں کرتے ہیں. تو اس کے اندر ایک خاص جنگ جو لڑی گئی، جو جنگ یمامہ کے نام سے مشہور ہے، یہ وہ جنگ تھی جو مسلمانوں نے مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی تھی. ٹھیک ہے نا؟ اور مسیلمہ وہ شخص تھا کہ جس نے جھوٹی نبوت کا اعلان کیا تھا، اسی لیے اسے کذاب کہا جاتا ہے. مسیلمہ کذاب یعنی جھوٹا مسیلمہ، جس نے نبوت کا نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی نبی ہوں. اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار نہیں کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے کا انکار نہیں کیا تھا، اور قرآن حکیم کے اللہ کے کلام ہونے کا انکار نہیں کیا تھا. لیکن وہ یہ کہتا تھا کہ میں نبی علیہ السلام کی نبوت کے اندر نعوذ باللہ من ذالک حصے دار ہوں، شراکت دار ہوں. اب یہ وہ فتنہ تھا جس کی سرکوبی کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت اس کو بھیجا. جنگ یمامہ ہوئی،
اور یہ جو جنگ یمامہ ہوئی، اس جنگ یمامہ کے اندر کم و بیش 700 حفاظ صحابہ کرام ان کی شہادت ہوئی. اور نبی علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں جو جنگیں ہوئی تھیں، ان تمام جنگوں میں ملا کر بھی کسی ایک جنگ میں صحابہ کرام میں، حفاظ صحابہ کرام کی اتنی بڑی تعداد کے اندر شہادتیں نہیں ہوئی تھی جتنی بڑی تعداد میں شہادتیں مسیلمہ کذاب کے خلاف کی جانے والی اور لڑی جانے والے جنگ کے اندر ہوئی تھی، کہ 700 حفاظ صحابہ کرام وہ ظاہراً دنیا سے پردہ فرما گئے تھے. ان کی شہادتیں ہوئیں. جب ان کی شہادتیں ہوئیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آپ نے آ کر فرمایا کہ مجھے ایک خوف وہ دامنگیر ہے. آپ نے فرمایا کیا خوف ہے؟ فرمایا مجھے خوف یہ ہے کہ جس کثرت کے ساتھ حفاظ صحابہ کرام کی شہادتیں ہو رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ قرآن حکیم ویسے ہی ضائع ہو جائے جس طرح سے یہود اور نصارہ نے تورات اور انجیل کو ضائع کیا ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس بات کا خوف تھا؟ کہ کیا قرآن حکیم کی آیات مس ہو جاتی؟ ایسا نہیں تھا. اور یہ بات میں کیوں اتنے اعتماد اور بھروسے سے کر رہا ہوں؟ کیونکہ قرآن حکیم میں واضح طور کے اوپر اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی ہیں جو اس کی حفاظت کریں گے. تو حفاظت قرآن اس کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہوئی ہے. تو گویا قرآن کا اس انداز میں ضائع ہونا کہ اس کی آیات مس پلیس ہو جائیں، اس کی کوئی امید نہیں تھی، اس کا خوف نہیں تھا. خوف جس بات کا دامنگیر تھا وہ یہ تھا کہ جو ترتیب قرآن ہے وہ ترتیب قرآن کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے. جو ترتیب قرآن جس طرح ہم پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ اگر ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اگلی آیت ہمیں پتہ ہے نا، الرحمن الرحیم، اس کی اگلی پتہ ہے مالک یوم الدین، اس کی اگلی پتہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایک ترتیب ہے نا. تو خوف یہ دامنگیر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آیات کی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ جب صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے دور مبارک میں نزول قرآن کے وقت ان آیات کو لکھ کر اپنے پاس جمع کیا تھا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک صحابی فرماتے میرے پاس بورے کی صورت میں، ایک فرماتے میرے صندوق میں بھرا ہوا ہے، ایک فرماتے میں نے الماری میں رکھا ہوا ہے. اب وہ تو سینکڑوں کے قریب چیزیں تھی جس کے اندر کوئی چمڑے کا ٹکڑا تھا، کوئی پتھر تھا، کوئی لکڑی تھی، کوئی ہڈی تھی، وہ اس میں جمع ہوئی ہوئی تھی. اب حفاظ صحابہ کرام کو تو یاد تھی کیونکہ وہ تو خود دور بھی کرتے تھے، نماز میں نبی علیہ السلام سے سنتے بھی تھے اور مستقل ان کی تکرار ہوتی رہتی تھی. لیکن ذرا آپ ایک لمحے کو تصور کریں کہ اگر صحابہ کرام ظاہراً سارے وصال فرما جاتے اور وہ بورا میرے یا آپ میں سے کسی ایک شخص کے ہاتھ میں لگ جاتا، تو کیا میں اور آپ ان آیات کو ترتیب سے پڑھ سکتے تھے؟ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی. آیتیں ساری ہوتی، قرآن مکمل ہوتا، ساری چیزیں موجود ہوتی، لیکن اس کی ترتیب نہیں ہوتی، اس کی تدوین نہیں ہوتی، وہ کس ترتیب کے ساتھ پڑھی جانی تھی یہ موجود نہیں ہوتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا مجھے یہ خوف دامنگیر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کے اندر اسی قسم کا کوئی معاملہ درپیش آ جائے جس طرح یہود و نصارہ کے ساتھ تورات اور انجیل کے اندر پیش آیا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں قرآن حکیم کو ایک کتابی صورت میں جمع کر دینا چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث، آپ نے بات سنی تو سن کر فرمایا کہ عمر آپ مجھے ایک ایسے کام کا مشورہ دے رہے ہیں جو کام نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں نہیں کیا، جو کام حضور نے اپنی زندگی میں نہیں کیا، یعنی کتابی صورت میں قرآن حکیم کو جمع نہیں کیا، ٹکڑوں میں لکھوایا ہے، جمع کروایا ہے، تلاوت کروائی ہے، سب کام کروائے، کتاب نہیں بنائی. آپ مجھے ایک ایسا کام کرنے کا فرما رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ نعوذ باللہ من ذالک میں دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ خوف دامنگیر ہے کہ صحابہ کرام وصال فرما رہے ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، مستقل جنگوں کی کیفیت ہے، جگہ جگہ سے حملے ہو رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ قرآن حکیم ضائع ہو جائے اور بعد میں آئندہ آنے والی امت کے لیے وہ موجود نہ ہو. میں اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ اس کو کتابی صورت میں جمع فرما دیں. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اللہ کی قسم اللہ نے میرا سینہ اسی طرح کھول دیا جس طرح عمر فاروق کے لیے کھول دیا تھا. اور فرماتے کہ مجھے ان کی بات سمجھ آئی
کہ یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ قرآن کو اس طرح سے جمع کرنا چاہیے، تو فرماتے ہیں ہم دونوں نے باہمی مشورے سے جس شخص کا انتخاب کیا وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی میں بھی قرآن حکیم کے نزول ہونے کے بعد کاتب وحی کی صورت میں قرآن حکیم کو تحریر فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اضافی کوالٹیز یہ تھی کہ ایک تو کم عمر تھے، یعنی آپ کی عمر مبارک 22-23 سال تھی، یعنی نوجوانی کا عالم تھا، یعنی بڑے فتین تھے، بڑے ذہین تھے، بڑے چابک تھے، اور بڑے جو ہے ایکٹیو قسم کے ممبر تھے۔ اور ساتھ میں کوالٹی یہ تھی کہ آپ عربی کے ساتھ ساتھ عبرانی اور سریانی زبان بھی جانتے تھے، اور آپ کو باقاعدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ شریف آنے کے بعد حکم فرمایا تھا کہ تم یہودیوں سے جا کر عبرانی اور سریانی زبانوں کو سیکھو۔ تو آپ نے باقاعدہ ان علوم کو سیکھا تھا، ان زبانوں کو سیکھا تھا، نبی علیہ السلام کی زیر سرپرستی قرآن حکیم کی آیات کو لکھا کرتے تھے اور نبی علیہ السلام کے سامنے پیش فرمایا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام اس کی تصدیق فرمایا کرتے تھے۔ تو حافظ قرآن بھی تھے، قرآن حفظ بھی تھا، تحریرن بھی موجود تھا، نبی علیہ السلام کی سرپرستی کے اندر لکھا بھی کرتے تھے۔ تو آپ کا انتخاب کیا گیا کہ آپ قرآن حکیم کا پہلا نسخہ، قلمی نسخہ، اس کو تیار کریں گے۔ جب آپ کو بلایا گیا اور آپ کے سامنے یہ بات پیش کی گئی تو آپ نے بالکل وہی بات کی جو صدیق اکبر نے فرمائی تھی کہ آپ دونوں حضرات مجھے ایک ایسا کام کرنے کا حکم دے رہے ہیں جو نبی علیہ السلام کی زندگی میں نہیں ہوا۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر ہم دونوں نے جب ان کے سامنے اس بات کو پیش کیا کہ تم دیکھو کس طرح سے صحابہ کرام کی شہادتیں ہو رہی ہیں، حفاظ صحابہ کرام پردہ فرماتے جا رہے ہیں، تو اگر ہم نے اس کو جمع نہیں کیا تو نقصان یہ ہوگا کہ آئندہ آنے والی امت کے پاس قرآن حکیم ترتیب کی صورت کے اندر موجود نہیں رہے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ مجھے احد پہاڑ کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل کرنے کا حکم دیتے، یہ میرے لیے آسان ہوتا بنسبت اس کے کہ میں ایک ایسا کام کروں جو نبی علیہ السلام کے دور میں نہیں ہوا، لیکن اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا اور مجھے بھی یہ بات اسی طرح سمجھ آ گئی جس طرح ان دونوں کبار صحابہ کرام کو سمجھ آ گئی تھی۔ اب جب یہ بات ان تینوں صحابہ میں طے ہو گئی تو اب بڑی غور طلب بات ہے جس کو سمجھنا ہے۔ حضرت زید بن ثابت حافظ قرآن ہیں، کاتب وحی ہیں، پورا قرآن پاک خود کے پاس موجود ہے، اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ احتیاطی تدابیر جو فرماتے ہیں اس کو ذہن میں رکھنا اور یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کام تو زید بن ثابت کریں گے لیکن اکیلے نہیں کریں گے، ایک پوری ٹیم بنائی جائے گی، ایک میٹنگ ہوگی اور اس میٹنگ کے اندر 7 بندوں کی ایک شورا بنے گی جو کہ حفاظ صحابہ پر مشتمل ہوگی، اور ان سب کے پاس قرآن حکیم مکمل لکھا ہونا چاہیے۔ 30 سے 40 کے قریب اکابر صحابہ کرام کو جمع کیا گیا، ان کے سامنے پوری بات کو پیش کیا گیا، اتفاق رائے کے ساتھ 7 رکنی کمیٹی ترتیب دی گئی جس کے اندر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کو رکھا گیا۔ یہ 7 وہ صحابہ تھے جو حفاظ تھے اور ان سب کے پاس قرآن حکیم لکھا ہوا موجود تھا اسی انداز میں جو میں نے آپ کو بتایا، کسی کے پاس بورے کی صورت میں، کسی کے پاس صندوق کے اندر۔ اب یہ کتنے بندے ہو گئے؟ تعداد کے اعتبار سے 7 انسان ہو گئے، اور اس کے اوپر 7 تحریریں ہو گئیں جو ان کے پاس لکھی ہوئی موجود ہیں۔ یعنی اب اگر وہ ایک آیت لکھ رہے ہیں تو پہلے تو ایک دوسرے کو سنا رہے، تو 7 بندوں نے اتفاق کیا ہاں اسی طرح قرآن اترا ہے، اور اس کے بعد وہ 7 کے 7 اپنے پاس لکھی ہوئی آیت کو دکھا رہے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے سامنے اس آیت کو لکھا تھا۔ تو اب ایک آیت پر کتنے وٹنسز ہو گئے؟ 14 وٹنسز، ایک آیت پر 14 وٹنسز ہو گئے۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا نہیں، ہم ان 14 وٹنسز پر بھی بھروسہ نہیں کریں گے، بلکہ ہر آیت کو لکھنے سے پہلے 2 ایکسٹرنل گواہیوں کی ضرورت ہے، یعنی 2 صحابہ کرام باہر سے بھی لے جائیں گے، یعنی وہ آئیں گے اور آقا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر ان آیات کو پڑھیں گے اور اپنے پاس لکھا ہوا دکھائیں گے کہ ہمارے پاس بھی یہ آیات اسی طرح لکھی ہوئی ہیں جس طرح آپ صحابہ کرام کے پاس لکھی ہوئی ہیں۔ اب ان 14 کے اوپر 2 صحابہ کرام ایکسٹرنل اور ان کے پاس بھی ان کے نسخے جو لکھے ہوئے ہیں، کتنے ہو گئے یہ؟ 18، یعنی 14 2 صحابہ اور پھر ان کے بعد 2 لکھی ہوئی تحریریں، 18 وٹنسز۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ جو 2 صحابہ کرام باہر سے لیے جائیں گے اور ان کے پاس جو وٹنس ہوگی یعنی تحریر، اس تحریر کے اوپر ان کو 2 گواہ پیش کرنے ہوں گے کہ ہاں ہمارے سامنے یہ آیات جب نازل ہوئی تو ان صحابہ نے ان کو لکھا تھا اور اسی انداز میں لکھا تھا جو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔
آپ ذرا اندازہ کر رہے ہیں کہ کتنا سینسٹیو ایشو تھا کہ کم و بیش 20 سے 22 شہادتیں وہ جمع کی جا رہی تھی صرف ایک آیت کو لکھنے کے لیے. حالانکہ ایک حافظ قرآن ہے, آپ نے رمضان شریف میں سنا ہے نا, جب حفاظ کھڑے ہوتے ہیں الحمدللہ الحمد سے شروع کرتے ہیں والناس تک پورا قرآن سناتے ہیں, ان کو یاد ہوتا ہے. ہمارے مدارس میں چلے جائیں, ایک چھوٹا بچہ جس کی عمر 7 سال ہے, 8 سال ہے, 9 سال ہے, آپ الحمدللہ سے پورا قرآن سن لیں. کوئی ایک آدھ دو جگہ ہوگی جہاں وہ اٹک جائے گا, ادروائز پورا قرآن حکیم حفاظ کو یاد ہوتا ہے. صحابہ کرام کا حافظہ اور بالخصوص عربوں کا حافظہ تو تاریخ دنیا کے اندر مشہور ہے. بے شمار واقعات ہیں جو عربوں کے حافظے کے اوپر ہیں, اس کے باوجود ان کے ذاتی حافظے کے اوپر بھروسہ نہیں کیا گیا, بلکہ ہر آیت جو قرآن حکیم کے اندر لکھی گئی اس کے اوپر 20 سے 22 گواہیوں کو جمع کیا جاتا تھا, اور اس کے بعد قرآن حکیم کی ایک آیت کو لکھا جاتا تھا کہ ترتیب وار قرآن حکیم کو مکمل کیا جائے. اب اس طریقے سے قرآن حکیم لکھا جاتا رہا, اور لکھنے والے کون تھے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس کو اس کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا تھا. اب پورا قرآن حکیم اسی طرح سے لکھا جاتا رہا. الحمد سے شروع ہوا, سورہ فاتحہ ہوئی, سورہ بقرہ ہوئی, سورہ آل عمران ہوئی, ایک ترتیب وار یہ سلسلہ چل رہا تھا, یہاں تک کہ قرآن حکیم کے اندر جو سورہ توبہ کی آخری 2 آیات ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ جس کے اندر ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم, ٹھیک ہے نا, اور آخری آیت فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. یہ 2 آیتیں ایسی تھیں کہ جن کے حوالے سے ساری چیزیں موجود تھیں, یعنی 7 کمیٹی کے حفاظ ان کے پاس بھی یہ بات موجود تھی, ان کے پاس ریٹن میں بھی موجود تھی, یعنی 14 گواہیاں تھیں. 2 ایکسٹرنل صحابہ کرام وہ بھی مل گئے, اور ان کے پاس 2 جو لکھی ہوئی تحریریں تھیں وہ بھی مل گئی, یعنی 18 گواہیاں پوری ہو گئی. اب ایشو یہ ہوا کہ وہ جو 2 صحابہ کرام جو ایکسٹرنل تھے ان کو 2 گواہ پیش کرنے تھے, جس سے وہ تعداد 22 کے قریب بنتی. ایک نے تو 2 گواہ پیش کر دیے, لیکن ایک صحابی ایسے تھے کہ جن کے پاس 2 گواہ نہیں تھے, ان کے پاس 1 گواہ تھا. اور انہوں نے کہا جی یہ صاحب ہیں جو اس وقت موجود تھے, اور ان کے سامنے میں نے یہ کام کیا ہے. کہتے صاحب جب یہ بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ نے فرمایا نہیں, ایسے اس کو جمع نہیں کیا جائے گا, اس کے اوپر دوسرا گواہ لے کر آئیں, کیونکہ ایک اصول بنا دیے گئے, اس اصول کے تحت یہ آیات لکھی جائیں گی. مشورہ کیا گیا, پوچھا گیا, کسی کے پاس وہ صحابی اویلیبل نہیں تھے. کچھ نے سوچا شاید ان کا وصال ہو گیا ہو, کسی نے کہا جی وہ سفر پہ ہوں. جمعے کی بڑی نشست ہوئی, اس کے اندر اعلان کیا گیا بھئی یہ جو آیت ہیں کسی اور صحابی کے پاس ریٹن فارم میں موجود ہے. کوئی بندہ نہیں ملا, مسئلہ اور پھیل گیا, لوگوں میں اب مشہوری ہونا شروع ہو گئی کہ بھئی ایک آیت ایسی ہے جو سب کو پتہ ہے, لیکن جو اصول سیٹ کیے گئے اس اصول پر نہیں اتر رہی, اس کا کیا کریں. کہتے ہیں کہ جب ایک اجتماعی عمومی مجلس لگائی گئی تو اس کے اندر پوچھا گیا اچھا اس شخص کا نام تو بتائیں کہ وہ ایک گواہ کون ہے. 2 میں سے ایک تھا نا, ایک نہیں تھا. کہ وہ ایک گواہ کون ہے. کہتے ہیں جیسے ہی اس گواہ کا نام بتایا گیا تو اس تمام نے کہا بھئی مسئلہ حل ہو گیا, اس آیت کو لکھ لیا جائے. کہ کیا مطلب. اب یہاں پر یہ واقعہ مختصر سن لیں, وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے. ان گواہ کا نام تھا حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ایک بڑے خاص صحابی تھے, اور ان کی خاص تاریخ تھی. وہ خاص صحابی اور خاص تاریخ کیا تھی؟ ان کی تاریخ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی علیہ السلام مدینہ شہر سے باہر تشریف لے گئے. وہاں پر ایک قافلہ آیا ہوا تھا. اس قافلے کے اندر کچھ لوگوں کے پاس گھوڑے اور اونٹ وغیرہ موجود تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سواری اس کا سودا کیا. سودا طے ہو گیا. آپ نے فرمایا تم میرے ساتھ گھر چلو, میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں. نبی علیہ السلام آگے آگے تشریف لے کر آنے لگے, وہ شخص پیچھے سواری کو لے کر آنے لگا. جب شہر میں داخل ہوئے تو نبی علیہ السلام کچھ آگے لے گئے, تشریف لے گئے, اور وہ پیچھے پیچھے آ رہا تھا. جب دیگر لوگوں نے دیکھا جو مدینے کے تھے, انہوں نے کہا یہ شخص آ رہا ہے اور سواری اس کے پاس ہے. کہا سواری بیچو گے؟ تو کہا بیچوں گا. کہا کتنے کی؟ اس نے ان پیسوں سے زیادہ پیسے ان کو بتائے جو نبی علیہ السلام سے سودا طے ہوا تھا. ان صحابی رسول نے جنہوں نے یہ بات کی تھی انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے بیچ دو, میں خرید لیتا ہوں. جب یہ آواز نبی علیہ السلام تک پہنچی تو آپ مڑے اور آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے میرے ساتھ سودا نہیں کر لیا کہ میں تمہیں پیسے دینے کے لیے آ رہا ہوں, میں تمہیں پیسے دے دوں اور یہ تم بیچ چکے ہو؟ تو اس نے یک دم جھوٹ بولا اور کہا میں نے آپ کے ساتھ کوئی سودا نہیں کیا. آپ نے فرمایا ابھی تو مدینے کے باہر میرا تمہارا سودا طے ہوا ہے, پیسے طے ہوئے ہیں, میں پیسے دینے آ رہا ہوں.
تو فرمایا کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کیا؟ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اسی وقت حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے، یہی ابو خزیمہ وہاں سے گزر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا اس طرح معاملہ ہوا، یہ گواہ مانگ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں ہوں نا گواہ، کہ اللہ کی قسم جو نبی علیہ السلام فرما رہے یہی سچ ہے، اتنے پیسوں میں سودا طے ہوا ہے اور تمہیں چاہیے تم فوراً سواری ان کے حوالے کر دو۔ وہ شخص خاموش ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے اسے ان پیسوں سے بڑھ کر پیسے دیے اور اتنے پیسے دیے جتنے اس نے دوسرے شخص سے طے کیے تھے، تاکہ اس کے دل میں کوئی خلیج نہ رہے۔ اس کو پیسے دے کے روانہ کیا، سواری لی، اور آپ نے پوچھا ابو خزیمہ تم تو اس وقت موجود نہیں تھے، تم نے کیسے گواہی دی؟ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول، میں نے بالکل ویسے ہی گواہی دی جس طرح میں نے آپ کے کہنے کے اوپر اللہ کے ایک ہونے پر گواہی دی ہے، اور میں نے بالکل ویسے ہی گواہی دی جس طرح آپ کے کہنے کے اوپر میں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے اوپر گواہی دی ہے۔ میں نے بالکل ویسے ہی گواہی دی جس طرح انبیاء کے اس سلسلۃ الذہب میں آپ کے آخری نبی ہونے پر گواہی دی، اور میں نے بالکل ویسے ہی گواہی دی ہے جس طرح آپ کے کہنے کے اوپر میں نے جنت اور جہنم کے اوپر گواہی دی۔ تو جب میں اتنی بڑی ساری باتیں آپ کے کہنے کے اوپر ایمان لا کر مان سکتا ہوں تو مجھے پتہ اللہ کے محبوب اتنی معمولی چیز کے خاطر نعوذ باللہ من ذالک غلط بیانی نہیں کر سکتے۔ میں نے اس لیے اس بات کے اوپر تصدیق کی، ایمان لایا اور گواہی دی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو خزیمہ آج سے تیری گواہی ایک نہیں بلکہ 2 مسلمانوں کے برابر ہوا کرے گی۔ تو آپ کو نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر 2 مسلمانوں کے برابر گواہی کا اہل قرار دیا تھا، اور شاید نگاہ نبوت یہ دیکھ رہی تھی کہ سورہ توبہ کی ان آیات میں جب اختلاف امت پیدا ہوگا تو اس وقت ابو خزیمہ واحد گواہ کھڑا ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس وقت نور نگاہ سے دیکھ لیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ تیری گواہی 2 مسلمانوں کے برابر ہوگی۔ اسی لیے جب یہ ان آیات کے لکھنے کا وقت آیا اور پتہ لگا کہ گواہ ابو خزیمہ ہیں تو تمام صحابہ نے متفق ہو کر فرمایا کہ مسئلہ حل ہو گیا، کیونکہ ان کی گواہی رسول اللہ نے دی تھی کہ ان کی گواہی 2 مسلمانوں کے برابر ہے، اور آپ کے کہنے کے اوپر قرآن حکیم کی ان آیات کو قرآن حکیم میں شامل فرما لیا گیا۔ اور الحمدللہ جو اللہ کا وعدہ تھا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی قرآن حکیم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہ حضرت ابو خزیمہ کے ذریعے سے تکملے تک پہنچا، قرآن حکیم مکمل ہوا، اور قرآن حکیم کا پہلا باقاعدہ نسخہ یعنی کتابی صورت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں جمع ہوا، اور آپ کے ظاہراً وصال کے بعد وہ نسخہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کیونکہ آپ دوسرے خلیفہ تھے، اور آپ کے وصال مبارک کے بعد وہ نسخہ آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امہات المومنین میں سے بھی تھیں، نبی علیہ السلام کی زوجہ بھی تھیں، آپ کے پاس آیا۔ اور صحابہ کرام کو جب بھی کبھی بھی اپنے قرآنی نسخے کے اندر کوئی تدبر ہوتا، کوئی تعامل ہوتا، کوئی اختلاف ذہن میں آتا تو وہ فوراً امی جان کے پاس آتے، ان کے نسخے سے اس کی تصدیق کرتے اور اپنے پاس موجود قرآن حکیم کے نسخوں کی تصحیح فرما لیا کرتے تھے۔ یہ وہ دوسرا دور مبارک تھا جو قرآن حکیم کا الحمدللہ آج کی نشست میں مکمل ہوا۔ اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ تیسرا دور مبارک ہم اگلی نشست میں کر کے آپ کے سامنے اس تدوین قرآن اور تالیف قرآن کے موضوع کو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن حکیم کے متعلقہ امور کو ہم تمام کو سیکھنے کا اللہ رب العزت شعور اور شوق پیدا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن حکیم کر کے اس کتاب سے کما حق و فیضیاب ہونے کی اللہ میں توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔